الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محصرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. کل کے سبق میں اللہ پاک نے قیامت کے حال بیان فرمائے، اس کے بعد اہل جنت اور جہنم کے حال احوال بیان فرمائے، پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن ہم لوگوں کے منہوں کے اوپر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ان کے پاؤں خود بول بول کے گواہی دیں گے۔ اب آج کا سبق جہاں سے شروع ہو رہا ہے یہاں سے تخویف دنیاوی اللہ پاک بیان فرمائیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو البتہ مٹا دیں عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ ان کی آنکھوں کو، ہم مٹا دیں ان کی آنکھوں۔ یہ تخویف دنیاوی ہے، دنیاوی، اس کا آخرت سے تعلق نہیں ہے، دنیا کے عذاب کی طرف ڈراوا ہے۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پس دوڑیں وہ طرف راستے کے، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پس کیسے دیکھیں گے وہ کہ جب اندھے ہی ہو گئے، جب اندھے ہی ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر ہم چاہتے نا دنیا میں تو ان کی ظاہری آنکھ بھی ہم پھوڑ دیتے، ہم ان کی ظاہری آنکھ کیا کر دیتے؟ پھوڑ دیتے، ختم کر دیتے، اور مطلق ان کو اندھا بنا دیتے۔ اور فاستبقوا الصراط، تو پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے، راستے تلاش کرتے دوڑتے، تو پھر لیکن کہاں راستہ پاتے؟ جب کیا ہو گئے؟ اندھے ہی ہو گئے، جب نابینا ہی ہو گئے تو پھر راستہ کیسے تلاش کر سکتے؟ جس طرح ہم نے ان کو دل کی آنکھ سے نابینا کر دیا تھا کہ یہ حق کو سمجھ نہیں سکتے تھے، اسی طرح اگر ہم دنیا میں چاہتے نا تو ان کی ظاہری آنکھ جو ہے اس کو بھی کیا کر دیتے؟ ختم کر دیتے، لیکن ہم نے اپنی رحمت کے تقاضے سے ان کی ظاہری آنکھ کو ختم نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، آگے وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُزِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور البتہ اگر ہم چاہیں لَمَسَخْنَاهُمْ صورتیں تبدیل کر دیں، البتہ ہم مسخ کر دیں ان کو، عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ ان کی جگہوں پر، جہاں پر یہ رہ رہے ہیں انہی جگہوں پر ان کی صورتوں کو کیا کر دیں؟ ہم مسخ کر دے، مطلب ختم کر دے، ان کی آنکھیں، ناک، منہ سب کچھ ختم ہو جائے،
चेहरा ही बदल जाए, देख ना सके, सूंघ ना सके, बोल ही ना सके, सुन ही ना सके, ख़त्म, मसख कर दें। फमस्तताऊ मुज़िय्यन अला यरजिऊन, पस ना ताकत रखेंगे वो मुज़िय्यन आगे चलने की, वला यरजिऊन और ना पीछे लौटने की, ना वो पीछे आएंगे ना आगे दौड़ने की ताकत रखेंगे वो। ठीक है, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं अगर हम चाहते तो दुनिया के अंदर हम इनकी ये सूरतें क्या कर देते, मसखी कर देते, फिर वो ना आगे चलने पर कादिर होते ना पीछे लौटने पर कादिर होते। यानी अगर हम चाहते तो इनके कुफर की वजह से, इनके शिरक की वजह से, इनके चेहरे को, इनकी आंखों को, इनको सब कुछ मिटा के रख देते। अब अगर वो दौड़ना चाहते दौड़ सकते थे? नहीं। ठीक है, पीछे भी नहीं लौट सकते थे, कुछ भी नहीं। लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया हम ये कादिर तो थे, लेकिन हमने अपनी रहमत का तकाजा यही समझा कि इनके जो आज़ाए जवारे जितने भी हैं ये कायम व दायम रहे, चलते फिरते रहे। हम इनको नाबीना बना सकते थे, चेहरे मसख कर सकते थे, लेकिन ये भी इनके ऊपर हमारी रहमत रही कि हमने इनके वजूद से, इनकी जो नेमतें हमने वजूदी नेमतें अता की थी, हमने उसको नहीं छीना। तो इनके ऊपर क्या थी? फिर भी हमारी रहमती थी। समझ आई है? आगे देखें जी। वमन नुअम्मिरुहु नुनक्किसहु फिल खल्क़ फला याक़िलून। अब ये वही बात है जो अल्लाह पाक ने सूरत सबा के अंदर बयान फरमाई थी ना, वही बात आई है। अल्लाह पाक फरमाएंगे कि हमने तुम्हें कितनी उम्र अता की थी दुनिया के अंदर, तुमने हक को क्यों नहीं समझा था? ठीक है, देखें जी। वमन नुअम्मिरुहु नुनक्किसहु फिल खल्क़, ज़जर है, बड़ा ज़बरदस्त है। और वो इंसान जो लंबी ज़िंदगी देते हैं हम उसको, वो इंसान जिसको हमने क्या दी? लंबी उम्र दी उसको। नुनक्किसहु फिल खल्क़, ऊंधा करते हैं हम उसको पैदाइश में। क्या करते हैं? ऊंधा करते हैं। मतलब क्या है? देखो बचपन है, बचपन के बाद क्या है? जवानी। अब ये कड़ियल, उसके अंदर ताकत है, आज़ाए जवारे उसके तंदुरुस्त है, हर जिस्म का हर हिस्सा उसका तंदुरुस्त है, लेकिन ऊंधा मुंह करते हैं, ऊंधा कर देते हैं उसको पैदाइश के अंदर। फिर जवानी ढलते 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 क्या शुरू होता है? बुढ़ापा। अब ये कमज़ोर से कमज़ोर, कमज़ोर से कमज़ोर होता जा रहा है। अब क्या होगा? अब जारी बात है, जब ज़ाहरी अज़ा कमज़ोर हो गए तो जो बातनी अज़ा इंसान के दिल, दिमाग, जिगर, फेफड़े, ये भी क्या हो जाते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं ना। अल्लाह पाक फरमाना चाह रहे हैं कि हमने तुम्हें दुनिया में इस कदर उम्र अता की थी कि अगर कोई शख्स सिद्क़ के दिल से हक़ को समझना चाहता, इरादा रखता होता, तो वो इतने अरसे में हक़ को समझ सकता था, इतने अरसे में हक़ को समझ सकता था। जब जवानी में तुमने हक़ को समझा ही नहीं, जब जवानी में तुमने हक़ को समझा नहीं, जबकि जवानी के अंदर तमाम आज़ा क्या होते हैं? दुरुस्त होते हैं। दिमाग इंसान का बड़ा अच्छा चलता है, आंखें इंसान की काम करती हैं, जुबान इंसान की अच्छी चलती है, हड्डियां मजबूत होती हैं, हाथ मजबूत होते हैं, ताकत होती है, कुव्वत होती है। तो हक़ समझने की सलाहियत भी होती है या नहीं होती? ठीक है, अल्लाह फरमा रहे हैं कि जब बुढ़ापे के अंदर तुम चले गए, फिर तुम्हें हक़ कहाँ समझ आना था? बुढ़ापे में इंसान का दिमाग काम नहीं करता, दिल का अर्ज़ में मुब्तला हो जाता है, सोच समझ ये सलाहियत क्या हो जाती है? मफकूद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। तो बुढ़ापे के अंदर तुम किस तरह समझ सकते थे? समझ आइए कि नहीं? क्योंकि जिसे हम उम्र ज़्यादा दे देते हैं, उम्र देते हैं, उसे हम रोज़ बरोज़ फिर क्या कर देते हैं? ज़ईफ़ कर देते हैं। अब जारी बात है, किसी की अल्लाह पाक ने 100 साल उम्र रखी है, ठीक है, तो अब जवानी के बाद वो क्या होता जाएगा? कमज़ोर से कमज़ोर, कमज़ोर से कमज़ोर होता जाएगा। आपने देखा नहीं, अक्सर बूढ़ों का हाल क्या हो जाता है बेचारों का? कोई काम करते हैं भूल जाते हैं, कोई बात कहते हैं क्या हो जाती है? भूल जाते हैं। अक्सर बुढ़ापे के अंदर यही हालत रहती है, वगरना बहुत ज़्यादा कम होते हैं, बहुत ज़्यादा कम होते हैं बूढ़े लोग। कि ये तो अल्लाह पाक का कुरान भी खुद कहता है ना कि तुम ऐसी उम्र के अंदर पहुंच जाते हो कि जो तुमने काम किया होता है तुम भूल जाते हो। ऐसी उम्र के अंदर इंसान पहुंच जाता है। ये वही उम्र है जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पनाह मांगी है। ऐसी उम्र से, ऐसे बुढ़ापे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मांगी है? पनाह मांगी है कि जिसके अंदर इंसान के आज़ा जो होते हैं काम करने छोड़ देते हैं, सोच समझ की सलाहियत क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। अल्लाह पाक ने फरमाया हमने तुम्हें हक़ समझने की सलाहियत, इतनी लंबी जो उम्र दी थी हमने, इतनी लंबी उम्र दी थी, किस लिए दी थी? जवानी। हक़ को समझते तुम, लेकिन एक नहीं तुमने हमारी मानी, एक नहीं मानी तुमने हमारी। समझिए। नीज़ इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये अल्लाह पाक ने काफिरों के उज़र को ख़त्म किया यहाँ पे कि क़यामत वाले दिन काफिर कहेंगे या अल्लाह हमें तो इतनी मोहलत ही नहीं मिली दुनिया के अंदर कि हम हक़ को समझ लेते, ईमान की दौलत से हम
سرفراز ہو جاتے. تو اللہ پاک نے فرمایا سوچنے سمجھنے کی تمہیں عمر ہم نے بہت زیادہ دی تھی، تمہیں ہم نے بہت اچھی عقل دی تھی، قوت دی تھی، دماغ دیا تھا، دل دیا تھا، لیکن اس وقت تم خود ہی سوچتے ہی نہیں تھے، سمجھ نہیں دی تھے تم اس وقت خود ہی. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ کافروں کے عذر کو اللہ پاک نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. آگے دیکھیں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور وہ انسان جو لمبی زندگی دیتے ہیں ہم اس کو اوندا کرتے ہیں، ہم اس کو پیدائش میں. افلا یعقلون، آیا پس نہیں وہ سوچ سمجھ رکھتے؟ آیا وہ سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، عقل نہیں رکھتے کہ بڑھاپے کے اندر جا کے دماغ خراب ہو جانا، پھر کہاں سمجھنے کی ہمارے اندر صلاحیت رہے گا؟ آج جوانی ہے، آج سمجھ لو. سمجھ آئی ہے؟ اور آج کل جوانیاں کیا ہو رہی ہیں؟ خراب ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، اللہ کی نافرمانیوں کے اندر گزر رہی ہیں. ٹھیک ہے، کڑیل جوانی جو ہوتی ہے، کڑیل جوانی بالکل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر. استغفر اللہ. ہمارے 100 میں سے 95% لوگ ایسے نکلیں گے، ان سے تم جوانی کی رویداد سنو، کبھی داستان سنو، تمہیں یہی سنائیں گے جوانی ہم نے اللہ کے گناہوں کے اندر ہی صرف کی ہے، نافرمانیوں کے اندر. آپ کو بہت کم ملیں گے جو آپ کو یہ کہیں گے دعوے کے ساتھ الحمدللہ ہماری جوانی بھی سجدوں کے اندر گزری ہے، الحمدللہ ہماری جوانی بھی اللہ کے قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے کے اندر دین کے اوپر گزری ہے. بہت کم لوگ ملیں گے آج کے دور میں، بہت کم لوگ. وگرنہ اکثریت اب یہ جو نئی نسل ہے اب تو بالکل ہے، غرق ہو گئی ہے گناہوں کے اندر. کوئی اپنے بارے میں دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ بھئی میں اب جیسا کیسا ہوں، اچھا ہوں، الحمدللہ اللہ پاک نے دین کی سمجھ دیا. لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، صرف اتنا پتہ ہے اللہ، رسول، قرآن پاک. اللہ کی پہچان کیا ہے، رسول کا رستہ کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، بالکل اس سے غفلت ہے، بے خبر ہے آج کا مسلمان. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، یا اللہ پاک ہمیں جوانی کے اندر اپنی فرما برداری عطا فرما. سمجھ آئی ہے؟ جو جوان حضرات بیٹھے ہیں نا، یہ دعا کیا کرے اللہ پاک کے آگے، اللہ پاک. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ جوانی سے اب یہی مراد ہے کہ بھئی اس کے ہاتھ بازو، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، دل دماغ جو ہے وہ اس کا ابھی بھی بالکل مضبوط ہے، کام کرنے چلنے پھرنے کی طاقت ہے، جوان ہے ابھی بھی وہ. سمجھ آئیے؟ جوان ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اللہ پاک سے دعا کیا کریں، یا اللہ جتنی زندگی رہ گئی ہے تیری اطاعت اور تیری فرما برداری کے اندر گزرنی چاہیے ہماری. سمجھ آئی ہے؟ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ تیری فرما برداری کے اندر، ہمارے کان جو ہیں تیری فرما برداری کے اندر، ہماری زبان جو ہے تیری اطاعت کے اندر، ہمارے یا اللہ ہاتھ پاؤں جتنے بھی اعضائے جوارے ہیں یا اللہ پاک ہماری تیری اطاعت اور فرما برداری کے اندر گزرنے چاہیے. یہ اللہ پاک سے دعا کیا کرو. سمجھ آئی ہے؟ آگے دیکھیں اللہ پاک نے کتنی 2 لفظ اللہ پاک نے کیا، ذرا غور کریں. اللہ نے فرمایا افلا یعقلون، سوچتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو، عقل نہیں رکھتے. معلوم کیا ہوتا ہے، جو جوانی کے اندر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرے گا وہ بے عقل ہے. وہ کیا ہے؟ بے عقل انسان ہے. چاہے وہ اپنے آپ کو معاشرے کا سب سے پڑھا لکھا انسان کہے، لیکن جب اس نے حق ہی نہیں سمجھا، توحید ہی نہیں سمجھی، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر اپنے ڈھانچے کو، اپنے جسم کو ڈھالا ہی نہیں ہے، تو اس سے بڑا بے عقل قرآن کی نظر کے اندر کوئی نہیں ہے. سمجھ آ گئی نا بات؟ افلا یعقلون آیا تو سمجھتے نہیں ہیں. وہ لمبی عمر دی ہے ہم نے کس لیے؟ اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے، حق کو سمجھنے کے لیے. اللہ سے شکر ادا کیا کرو اللہ پاک کے آگے. اللہ پاک نے آپ سب کو قرآن سمجھنے کی طاقت دی ہے. اللہ پاک نے ان آنکھوں سے قرآن دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، دل و دماغ دیا ہے قرآن سمجھنے کے لیے، کان دیے ہیں قرآن سننے کے لیے، زبان دی ہے قرآن بولنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، قرآن سمجھانے کے لیے. شکر ادا کیا کرو. کبھی تنہائی کے اندر بیٹھ کے ان تمام نعمتوں کے اوپر غور و فکر کیا کرو، مراقبہ کیا کرو. سمجھیے؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین، اور نہیں ہم نے سکھایا اس کو شعر کہنا. شعر کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. نہیں ہم نے سکھلایا، ہم نے اس کو شعر. وما ينبغي له، اور نہیں ہے مناسب، نہیں ہے لائق، لہو واسطے اس کے، کیا؟ شعر کہنا. سمجھ آئیے؟ شعر کہنا اس کے مناسب لائق ہی نہیں ہے ہمارے پیغمبر کے. ہم نے اس کو شاعر بنایا ہی نہیں ہے، ہم نے اس کو شعر کا علم ہی نہیں دیا. سیدھی بات ہے. دیکھو علم نہ ہوا ہے، علم سے ہم نے سکھلایا ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں دیا ہم نے شعر کا.
شعر کا ہم نے علم ہی نہیں دیا اس کو. لیکن ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، نہیں ہے یہ قرآن مگر نری نصیحت. دیکھو کیسا ربط ٹوٹتا ہے. آیت میں غور کرو کس طرح ایک ایک لفظ جڑتا ہی نہیں ہے آیت کا. شعر کا علم نہیں دیا، اس کے لیے مناسب نہیں ہے. اور یہ قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے. وقرآن مبین، اور قرآن ہے واضح کرنے والا. کس کو؟ حق کو. ٹھیک ہے، جڑ نہیں رہا. اب یہ ایک شبہ کا جواب ہے. کیا ہے؟ شبہ کا جواب ہے. مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ شاعر کہتے تھے. کہتے تھے نا، شاعر کہتے تھے کہ تو شاعر ہے تو خود بنا کے لے کے آتا ہے یہ قرآن پاک. آپ ذرا غور کریں. اور قرآن پاک کو کہتے تھے یہ شعر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ شاعر ہے، یہ خود بنا کے لے کے آتا ہے. اس کے خیالات ہیں، تخیلات ہیں، یہ جو سارے بکھیرتا ہے ہمارے سامنے. آپ ذرا غور کریں، یہی صورت ہے. یہ اس کے وقف کے اوپر غور کریں. یسبحون، مشحون، ینقذون، ترحمون، مورزین، مبین، صادقین، یخصمون، یہ لفظ ملتے ہیں نا، سمجھئے؟ ہر صورت، ہر قرآن کی آیت، ہر صورت کو دیکھو، اس کا آخری وقف اللہ نے ہم وزن رکھا ہوا ہے، اور معنی بھی تبدیل نہیں ہوتا. حالانکہ شعراء جو ہوتے ہیں نا، جو اردو کے ہوتے ہیں یا عربی کے ہوتے ہیں، یہ وزن شعری کے لیے اپنے دوسرے مصرے کا جو آخری حرف ہوتے ہیں بدل دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا معنی بھی بدلنا ہوتا ہے. لیکن صرف پہلی لائن کے اوپر شعر وزن رکھنے کے لیے وہ شعراء اپنا لفظ بدل دیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں قافیہ ملاتے ہیں، جو صرف وزن شعری کے لیے، وزن بنانے کے لیے. اور قرآن پاک میں چونکہ یہ جو چیز ہے، یہ اس کا معنی بھی بالکل تبدیل نہیں ہوتا، اور لفظ بھی کیا اللہ پاک نے رکھے ہیں؟ بالکل برابر، ہم وزن رکھے ہوئے ہیں. اس چیز کو وہ دیکھ کے مکے کے جو مشرک ہوتے تھے کیا کہتے تھے؟ یہ شاعر ہے، یہ خود بنا کے لے کے آتا ہے. حالانکہ یہ شعر ہے ہی نہیں، یہ مقفع کلام ہے. یہ سمجھئے؟ یہ شعر و شاعری والی صورت ہے ہی نہیں بالکل بھی. یہ بیت کا انداز ہے نہیں، یہ شعر والا انداز ہے نہیں. اللہ پاک نے اس کا رد کر دیا کہ ہم نے اپنے نبی کو شاعری نہیں سکھلائی ہے. ہم نے اپنے نبی کو شاعری سکھلائی نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کی طبیعت کے لائق ہے، نہ ہی مناسب ہے. آپ کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ سرتاپا حقیقت، واقعیت اور معجزت کے اوپر ہی مبنی ہوتا ہے. دیکھو بات سمجھو، شاعری کا جو دار و مدار ہوتا ہے نا، اب شاعری کیا ہوتی ہے؟ اس کا دار و مدار تکلف، تصنع، تفاخر، تخیل پر ہوتا ہے. اب جو شاعر ہوتا ہے اس کے شعر میں تکلف پایا جاتا ہے. اب ظاہری بات ہے، جس نے بھی شعر لکھنا ہے سب سے پہلے وہ سوچے گا، سمجھے گا، اس کا وزن لکھے گا کہ پہلے شعر کے آخری حرف کا وزن اور دوسرے شعر کے آخری حرف کا وزن ملائے گا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سارا تکلف ہو رہا ہے، مشقت اٹھا رہا ہے. سمجھے؟ تصنع بنائے گا، تخیل ہوگا. خیالات ہوتے ہیں نا، شاعراء کے خیالات ہوتے ہیں، اور قرآن پاک یہ خیالات ہیں، یہ حقیقت ہے، سچائی ہے، واقعیت کے اوپر مشتمل ہے یہ قرآن پاک. اس کے اندر جو اللہ نے ماضی کے قصے بیان کیے ہیں وہ تخیلات ہیں، وہ تو حقیقت کے اوپر مبنی ہے، واقعیت کے اوپر مبنی ہے، سچائی ہے بالکل. سمجھئے کہ نہیں؟ اور وہ بالکل ایک کیا ہے؟ معجزت، نصیحت ہے بالکل وہ سارے واقعات. اور شعراء کا کلام کیا ہوتا ہے؟ تخیلات کے اوپر مبنی ہوتا ہے، اور تفاخر پایا جاتا ہے اس کے اندر. شعراء شعر لکھ کے، کوئی غزل لکھ کے اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ فخر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اور بعض آپ نے دیکھا ہوگا یہ شعر جو ہوتے ہیں شعراء بیچا کرتے ہیں اس کو. سمجھئے؟ مثلا کسی نے شعر لکھ دیا، کوئی غزل لکھ دی، اس کو لکھ کے اس کا ریٹ لگاتے ہیں. میں بھئی اپنا یہ شعر اتنے لاکھ کے اندر بیچوں گا، ریٹ لگتے ہیں. نظم لکھی جاتی ہے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، یا کوئی نظم ملک پاکستان کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر، اس کا بعد میں ریٹ لگاتا ہے شاعر. بھئی میں اپنی یہ نظم اتنے لاکھ کی بیچوں گا، اتنے ہزار کی بیچوں گا. اور پھر جس کو وہ بیچ دے، وہ نظم کے اوپر جو خریدنے والا ہوتا ہے وہ اپنا نام لکھ لیتا ہے. اب جو بیچنے والا ہوتا ہے، جس نے نظم لکھی ہوئی ہوتی ہے، اب اس نظم کے اوپر وہ اپنا نام نہیں لکھ سکتا.
یہ تخیلات ہوتے ہیں، تفاخر ہوتے ہیں یہ. اور قرآن پاک کے اندر یہ چیز کیا ہے؟ بالکل نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام چیزوں سے کیا تھے؟ پاک تھے. تخیلات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تخیلات بیان کرنا نہیں تھا. تکلفات کے اندر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ڈالا. تفاخر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کرتے، یہ چیز آپ کے اندر بالکل نہیں تھی. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے آگے کیا کرنے والے تھے؟ عاجزیاں کرنے والے تھے، انکساریاں کرنے والے تھے. اور لوگوں کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کوئی بڑا نہیں سمجھتے تھے. مطلب کیا ہے؟ عاجزی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، عاجزی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں کو بتاتے تھے. نصیحت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کیا ہوتا تھا؟ مشتمل ہوتا تھا. سورۃ شعراء کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ شعراء جو ہوتے ہیں ان کے تابعداری کرنے والے بھی گمراہ ہوتے ہیں. اسی طرح اب شعراء جو ہوتے ہیں ان کا کلام کیا ہوتا ہے؟ تخیلات کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. بالکل، جن کا کلام ہی تخیلات. اللہ پاک نے فرمایا یہ جو ایسے شعراء ہوتے ہیں ان کی تابعداری کرنے والے بھی کیا ہوتے ہیں؟ وہ بھی سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ گمراہ ہوتے ہیں. آج کا منظر آپ کے سامنے ہی ہوتا ہے نا، ہر کسی کو پڑا ہوتا ہے شعر شعر، ماشاءاللہ بلے بلے میرے اوپر یہ فٹ ہو رہا ہے یہ شعر سارا. اسی طرح ہوتا ہے نا تکبرانہ اشعار، اپنی ذات کے اوپر مبنی اشعار کہے جاتے ہیں، اپنی ذات کی بڑھوتری کے لیے اشعار کہے جاتے ہیں. یہ دیکھو جی ہماری ذات کے اوپر فٹ ہو رہا ہے، یہ ہمارے کام کے اوپر، ہمارے پیشے کے اوپر فٹ. تکبرانہ انداز کے ساتھ وہ شعر کہتے ہیں اپنی بڑھوتری کے لیے. دیکھو اس میں کیا پایا گیا؟ تفاخر، فخر پایا گیا، غرور پایا گیا، تکبر. اللہ پاک نے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے تابعداری کرنے والے بھی کیا ہوتے ہیں؟ وہ گمراہی ہوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے کیا تھے؟ پاک تھے، منزہ تھے، مبرہ تھے، بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے اپنے پیغمبر کو شعر کا علم دیا ہی نہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اب سب سے پہلے بات آپ نے یہ سمجھنی وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، اللہ نے فرمایا دیا ہی نہیں ہے علم ہم نے. اب یہ دلیل ہے ہماری علم غیب کے اوپر. ٹھیک ہے، مخالفین کا کیا دعویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما کان ما یکون کا علم ہے. جمیع ما کان کیا مطلب؟ جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اور وما یکون، اور جو کچھ مستقبل میں ہونے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب چیزوں کا علم ہے. یہ ان کا موقف ہے، دعویٰ ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ پاک چونکہ اس آیت کے اندر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو شعر والا علم دیا ہی نہیں ہے اور اس کے مناسب نہیں ہے، تو معلوم ہوا یہ آیت ما کانا ما یکون کے کیا ہوئی ہے؟ یہ خلاف ہے، اس کی تردید کر رہی ہے اس عقیدے کی، یہ خلاف ہو گئی. اللہ نے فرمایا شعر والا علم دیا ہی نہیں. تو علم غیب اس کو تو نہیں کہتے جس کے اندر علم کم ہو جائے. علم غیب تو کہتے ہیں ہر چیز کا کلی علم، ہر چیز کا کیا؟ کلی علم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب شعر والا علم ہی نہیں ہے تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، کہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. شعر کا علم ہی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب اس کا وہ جواب دیکھو کیا دیتے ہیں، بڑا عجیب جواب دیتے ہیں. اور جو انہوں نے جواب دیا خود ہی اس کے اندر پھنستے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو اللہ پاک نے فرمایا نا کہ ہم نے شعر کا علم نہیں دیا، یہ شعر کے ملکے کی نفی ہے. کس کی نفی؟ شعر کے ملکے کی نفی ہے. وہ کہتے ہیں شعر جانتے تو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن شعر بنانے کا ملکہ نہیں دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے. سمجھ آئیے بات؟ شعر جانتے تو تھے لیکن شعر بنانے کا ملکہ اللہ پاک نے نہیں دیا. چلو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اتنی بات تو مان گئے کہ اللہ نے ملکہ نہیں دیا. تو ملکہ جو دینا ہوتا ہے یہ بھی تو علم کا ایک درجہ ہوتا ہے نا. یہ کیا ہوتا ہے؟ علم کا درجہ ہوتا ہے کہ انسان وہ چیز کر نہیں سکتا، بنا نہیں سکتا. اور اللہ پاک کیا ہے؟ علی کل شیء قدیر. عالم الغیب کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کو جاننے والا. جب وہ ہر چیز کو جاننے والے تو کر بھی سکتا ہے. سمجھ آئیے؟
بھئی ایک انسان ہے، اللہ پاک نے دیکھو اس کو دماغ دے دیا، اس کو وہ کرنے کی صلاحیت بھی دے دی، اس کو کہتے ہیں ملکہ۔ اب جو چیز انسان جانتا بھی ہے وہ کر کیوں نہیں سکتا؟ سمجھ آئیے؟ ایک چیز انسان کو ہر طرح سے چیز بنانی آتی ہے۔ اب دیکھو موٹر سائیکل کے سپیئر پارٹ، انسان سب کچھ پتہ ہے، یہ چیز فلانی جگہ لگے گی، یہ چیز فلانی جگہ لگے گی، یہ چیز فلانی جگہ لگے گی۔ اب یہ کیا مطلب ہوا کہ وہ انسان موٹر سائیکل بنانا جانتا تو ہے لیکن ملکہ نہیں دیا بنانے کا، اس کے پاس ملکہ نہیں ہے۔ اور بھائی جب وہ جانتا ہے بنانا، سب کچھ اس کو پتہ ہے، یہ سپیئر پارٹ وہاں لگے گا تو ملکہ بھی تو ہوگا۔ اب یہاں یہ بات کہنا کہ شیر کا علم تو تھا لیکن ملکہ نہیں تھا، یہ کون سی بات ہوئی؟ چلو اگر ملکہ نہیں ہے، ملکے کی نفی ہے، تو یہ بھی تو ایک علم کا درجہ ہی ہے نا، کہ جب ملکہ نہیں ہے تو ظاہری بات ہے علم کا ایک درجے کی نفی ہوگی، تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات، اب یہاں سے بات سمجھ لو، ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ملکہ تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر آتے تھے۔ دو باتیں غور سے سمجھ لو، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر بنانے کا ملکہ تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر بنانے آتے تھے، شعر بھی نہیں بنانے آتے تھے۔ بھئی کس طرح؟ بات سمجھو، مشرکین کا شبہ کیا تھا سب سے بڑا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ شاعر ہیں۔ اگر آپ کو شعر بنانے آتے علم ہوتا تو ان کا تو وہ شبہ کیا ہو جاتا؟ واقعی وہ درست ہو جاتا۔ جس طرح اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں، ہم نے اپنے پیغمبر کو کیا بھیجا ہے؟ امی، یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ اور وہ کیا کہتے تھے مکے کے مشرک؟ یہ خود اپنی طرف سے لکھ کے لاتا ہے، بنا کے لاتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا پڑھنا جاتے ہیں، پیچھے سورت کے اندر آپ آیت پڑھ کے آئے ہو کہ میرے پیغمبر اگر آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھنا جانتے نا تو یہ کیا ہو جاتے؟ اذا لارتاب المبطلون، تو یہ شک کے اندر پڑ جاتے یہ کہ ہاں لکھنا جانتا ہے تو اس کا مطلب خود ہی بنا کے لے کے آتا ہے۔ ان کا وہ شبہ کیا ہو جاتا؟ سچ ہوتا۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہی نہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعر کا علم جانتے، شعر بنانا جانتے، سب کچھ شعر کا علم ہوتا، تو پھر مشرکین اپنے سوال کے اندر، شبے کے اندر کیا ہو جاتے؟ سچے واقعات جو ہم کہہ رہے ہیں نا، شاعر یہ خود ہی بنا کر لے کے آتا ہے یہ، سمجھ؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں نہ ملکہ تھا نہ شعر بنانے کا علم تھا، شعر آتے ہی نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ٹھیک ہے، کس طرح؟ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روایات کے اندر آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شعر پڑھا تھا، شعر پڑھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وہی بیٹھے تھے، اور وہ شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، وہ کسی شاعر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر پڑھا، اور جب شعر پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹ پڑھ دیا، غلط پڑھ دیا۔ ابو بکر صدیق قریب بیٹھے تھے، ہنس پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوے تو کیوں ہنسا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل اللہ پاک نے سچ فرمایا ہے کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ۔ ایک تو آپ کو شعر بنانے آتے ہی نہیں، اللہ نے علم ہی نہیں دیا، اور اگر آپ کسی کا شعر پڑھتے بھی ہیں تو اس کو الٹ پڑھ دیتے ہیں۔ سمجھیے کہ نہ ملکہ تھا نہ شعر بنانے کا علم دیا اللہ پاک نے، شعر کہنا، شعر بنانے کا علم تو کجا، اللہ پاک نے کسی کا شعر بھی آپ کی زبان کے اوپر چڑھنے نہیں دیا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا پھر حضرت ابوبکر صدیق کے جواب میں کہ واقعی بات سچی ہے ابو بکر تیری، کہ نہ مجھے شعر آتے ہیں بنانے، اور اگر میں کسی کا شعر پڑھتا ہی ہوں تو کیا پڑھ دیتا ہوں؟ الٹ پڑھ دیتا ہوں میں۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کا علم نہیں تھا۔ مفسرین نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مناسب ہی نہیں تھی، لائق ہی نہیں تھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ شعر کا علم دے دیتے تو کافر کیا پڑ جاتے؟ شک میں پڑ جاتے، ان کو اشکال سچا ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی۔ بلکہ پھر اللہ نے فرمایا ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، نہیں ہے یہ قرآن مگر نری نصیحت۔ اب جو نصیحت والی بات ہوتی ہے وہ واقعیت کے اوپر مشتمل ہوتی ہے، سمجھ آئیے؟ وہ واقعیت، اس کے اندر سچائی ہوتی ہے، اور قرآن ہے واضح حق کرنے والا۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ ڈرائے تو اس انسان کو جو ہے زندہ۔ کیا مراد ہے زندہ؟ زندہ سے مراد جس انسان کے دل کے اندر ایمان آ چکا ہے، جو ایمان قبول کرنا چاہتے اللہ نے اس کو زندہ سے تعبیر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور ثابت ہو جائے بات اوپر کافروں کے۔ کون سی بات؟ عذاب والی، ان کے اوپر کیا ہو جائے؟ حجت پوری ہو جائے۔
جب آپ اس قرآن کے ذریعے ان کو تبلیغ کریں گے، ڈرائیں گے، ان کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ حجت پوری ہو جائے گی، قیامت والے دن ہمارے سامنے عذر نہیں کر سکے ہمیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی، اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون۔ جی میاں صاحب، ندیم صاحب، اصطلاح میں اس آیت کو کیا کہتے ہیں؟ جی، عقلی دلیل، عقلی دلیل۔ اولم یرو، آیا نہیں دیکھا انہوں نے، بے شک ہم نے پیدا کیا، لہم واسطے ان کے، نفع کے لیے، مما عملت ایدینا انعاما، ان سے جو بنایا ہمارے ہاتھوں نے، جانور، ٹھیک ہے، مویشی جانور، ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا ہمارے دست شفقت نے ان جانوروں کو بنا، خاص فہم لہا مالکون، بس وہ لوگ واسطے ان کے مالک بننے والے ہیں، ہمارے مالک بنانے سے، ہاں ہمارے مالک بننے والے ہیں، ہمارے مالک بنانے سے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، اور تابع کر دیا ہم نے واسطے ان کے، کن کو کیا؟ جانوروں کو کیا۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، پس ہے سوار ہونا، ٹھیک ہے، پس ان سے ہے سوار ہونا واسطے ان کے، ٹھیک ہے، آگے وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور پس وہ اس سے، اور وہ اس سے کھاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا دیکھو تو صحیح، ہمارے انعامات کے اندر تم غور نہیں کرتے؟ یہ پانچویں عقلی دلیل ہے، پانچ ہے نا، یہ آخر میں پانچویں عقلی دلیل، غور نہیں کرتے کہ جن چیزوں کو خاص ہمارے ہاتھوں نے بنایا، ہمارے دست قدرت نے بنایا، انعام چوپایوں کو، تو وہ ان کے کیا بن گئے ہیں؟ لوگ مالک بن گئے، ہم نے مالک بنایا ان کو، وہ کیا بن گئے؟ مالک بن گئے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ان جانوروں کو ہم نے ان کے تابع کر دیا ہے۔ یہ بھی اللہ پاک کا خاص کرم ہے انسان کے اوپر کہ اتنے اتنے بڑے اللہ پاک نے جانور کیا کر دیا ان کے۔ بھائی اگر بھینس، انسان کے لیے دودھ تو حلال ہے، انسان دودھ دھوتا بھینس کا، اور بھینس کو اللہ تابع نہ کرتا، آپ جانتے ہو کس طرح پھر کس طرح انسان اس کا دودھ نکالتا؟ اچھی طرح جانتے ہیں، بھینس انسان سے طاقت میں زیادہ ہے، گدھا ہے، خچر ہے، گھوڑا ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ نحل کے اندر فرمایا کہ ہم نے ان چیزوں کو تمہاری خدمت کے اندر لگا دیا، یہ ایک شہر سے دوسرے شہر تمہارا وزن اٹھا کے، اگر یہ نہ اللہ تابع کرتا تو کس طرح یہ وزن اٹھاتے؟ اور آپ کو اچھی طرح پتا ہے اس کی ٹانگ کتنی اچھی خوبصورت لگتی ہے انسان کو پتہ ہے نا، گھوڑے کی، خچر کی، گدھے کی۔ لیکن دیکھ لو اللہ پاک نے ان کے فطرت کے اندر رکھ دیا کہ تو نے انسان کی کیا کرنی ہے؟ خدمت کرنی ہے، تو نے اس کے تابع ہو کے رہنا ہے۔ اونٹ کے بارے میں تو اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا جانور، اللہ پاک نے فرمایا انسان کے تابع کر دیا، سورۃ حج کے اندر آیا تھا، سمجھے؟ اتنا بڑا جانور، چھوٹا سا بچہ ہی اس کی مہار لے کے آگے آگے چلے نا، اس کی مہار پکڑنے سے اونٹ چل پڑتا ہے۔ کیا مجال ہے اونٹ کی کہ چھوٹے سے بچے کے آگے وہ کیا کر لے؟ تکبر کرے، تو کیوں پکڑ رہا ہے مجھے؟ ٹھیک ہے، لیکن یہ کس نے اس کو تعلیم دی ہے؟ کس نے دیا؟ بولو، اس کی فطرت کے اندر یہ بات کس ہستی نے داخل کی ہے کہ تو نے انسان کا تابع بن کے رہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں، اللہ نے فرمایا فَبِنَا رَكُ، ان جانوروں سے یہ سواریاں بھی کرتے ہیں، گھوڑا، اونٹ، ٹھیک ہے، یہ کس لیے کام آتے تھے؟ خچر، یہ سواریوں کے لیے کام آتے تھے۔ اور بعض اوقات پرانی جنگوں کے اندر ہاتھیوں پہ بھی سواری کی جاتی تھی۔ اب ہاتھی بھی آپ کے سامنے اچھا خاصا جانور ہے، یہ سمجھ آ گئی، لیکن انسان کے کیا ہوتا ہے یہ؟ اس کے علاوہ کئی جانور ہوتے ہیں، کئی جانور ہوتے ہیں سواری کے لیے، ٹھیک ہے، کئی جانور، سنڈا جس کو کہتے ہیں، کٹا، بھینسا، ٹھیک ہے، بیل ہے، کتنے جانور اللہ نے انسان کی خدمت کے اندر لگائے، لیکن انسان غور و فکر نہیں کرتا، شکر ادا نہیں کرتا۔ آگے پھر انہی جانوروں سے گوشت بھی کھایا جاتا ہے، بڑا گوشت ہے، چھوٹا گوشت ہے، بکرا، دمبا، بھیڑ، ٹھیک ہے، ہرن کا گوشت ہے حلال، ان سے گوشت کیا کہا جاتا ہے؟ کھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور واسطے ان کے بیچ ان کے منافع ہے بہت سارے۔ کیا منافع؟ اون، کھال، ان چیزوں کے کیا کرتے ہیں؟ انسان کو بڑے نفع ہیں، پرانے دور کے حساب سے اللہ پاک بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے وَمَشَارِبُ، پینا،
یہ یہاں سے کیا مراد ہے؟ دودھ وغیرہ ہے. افلا یشکرون، آیا پس شکر نہیں کرتے وہ، میری توحید کو کیوں نہیں قبول کرتے؟ کیوں پھر بھی میرے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں؟ کیوں میری نعمتوں کی ناقدری ناشکری کر رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے کہ ساری نعمتیں میں دینے والا ہوں، پھر بھی جانوروں کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دے رہے ہیں. سارے جانور کس نے دیے؟ تابع کس نے کیا ہے؟ یہ اللہ پاک نے کیا ہے نا. اونٹ کو اللہ نے تابع کیا ہے، پھر اونٹ تقسیم بھی کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟ ذبح کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟ سمجھ آئیے؟ بھینسوں کے اندر دودھ کس نے رکھا ہے؟ یہ اللہ نے رکھا ہے. اللہ نے یہ بھی فرمایا 2 پلیدیوں کے درمیان میں سے ہم نے یہ تیرے برتن میں خالص دودھ ڈالا ہے. یہ تقسیم بھی کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟ یا 11ویں والے کے نام پہ ہونا چاہیے؟ ہاں، سب کچھ بھائی دودھ سے جو نکلے گا ہر چیز بھی اللہ کے نام پہ تقسیم ہوگی نا، چاہے کھیر ہو چاہے شکر ہو، جو مرضی ہو. سمجھ جائیے کہ نہیں؟ آگے دیکھو، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. زجر. اب دیکھو کیا منوانا چاہتے ہیں اللہ پاک. لوگ کہتے ہیں یہ اللہ پاک جو باتیں بیان کرتے ہیں نا صرف یہ منہ سے شکر کرنا پڑتا ہے. اللہ پاک دیکھو اصل کیا منوانا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا اتنا کچھ میں نے دے دیا، اتنے انعامات دے دیے، لیکن یہ مشرکین ایسے بدبخت لوگ ہیں، اتنے انعامات کے باوجود بھی واتخذوا، اور بنا لیے انہوں نے من دون اللہ، اللہ کے سوا آلہۃ، کئی معبود، مجھے چھوڑ کے پھر بھی دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، مجھے چھوڑ کے پھر بھی دوسروں کو سجدہ کر رہے ہیں. کوئی نقش بندی بنا ہوا ہے، کوئی قادری، کوئی مجددی، کوئی کسی پیر کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی پیر کی عبادت کر رہا ہے. کوئی کسی نے کون سا لباس، کوئی زرد لباس ہے، کوئی سرخ لباس ہے، کوئی کیا بنا ہوا ہے، کوئی کیا بنا ہوا ہے. ہر کسی نے اپنے القابات الگ مقرر کیے ہوئے ہیں، اور ہر کوئی اپنی جنت کی ٹکٹ اپنے پاس لے کے بیٹھا ہے کہ میں ہی بس جنتی ہوں، باقی سارے جہنم کے اندر جائیں گے. ٹھیک ہے. اللہ پاک ہے میرے سوا دوسروں کو الہ بنائے. لعلہم ینصرون، کیوں الہ بنایا، کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ تاکہ وہ مدد کیے جائیں. کیا مطلب ہے؟ اب وہی بات آ گئی نا، سفارشی بنا رہے ہیں اللہ کے ہاں، یہ کہ اللہ کے ہاں یہ کیا کریں گے؟ ہمارے سفارشی کریں گے. بے ایمان اس لیے ان کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو پکار رہے ہیں. اللہ نے فرمایا لا یستطیعون نصرہم، رد کر دیا اس عقیدے کا. اللہ نے فرمایا نہیں طاقت رکھتے وہ ان کی مدد کرنے کی. جاؤ کر لو جتنی مرضی امیدیں لگا کے رکھ لو میرے سوا، جس مرضی کے اوپر، جس پیر کے اوپر، جس بزرگ کے اوپر تم نے لگانی ہے نا امید کہ یہ قیامت والے دن اللہ سے چھڑائیں گے. اللہ نے فرمایا یہ طاقت ہی نہیں رکھتے، قدرت ہی نہیں رکھتے تمہاری مدد کرنے کی. سمجھ آئی ہے؟ کوئی اختیار نہیں کسی قسم کا ان کے پاس. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اللہ نے فرمایا اور وہ واسطے ان کے لشکر ہے حاضر کیا ہوا. کیا مطلب ہے؟ اور وہ واسطے ان کے لشکر ہے حاضر کیا ہوا. وہ کون؟ وہ مشرکین. لہم، واسطے ان کے. کون؟ کن کے؟ معبودین کے، جو ان کے خود ساختہ معبود تھے. وہ جو مشرکین عبادت کرنے والے ہیں وہ ان معبودین کے آگے کیا ہے؟ لشکر ہے حاضر کیا ہوا. مطلب ان کے نام کی مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں سامنے. اللہ نے فرمایا وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ان کے مجاور ان کی حفاظت کر رہے ہیں سامنے بیٹھ کے. وہ خود اپنی حفاظت کرنے پر قادر نہیں ہے، بلکہ سامنے جو مجاور بیٹھے ہیں وہ ان کی دن رات حفاظت کر رہے ہیں. کوئی ہماری مورتی نہ اٹھا کے لے جائے، بت نہ اٹھا کے لے جائے. آج بھی درباروں کے اوپر بیٹھے ہیں نا سیکورٹی گارڈ. سمجھیے پوری ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، صبح کی ڈیوٹی الگ، شام کی ڈیوٹی الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھ لو آپ کے سامنے حالات، آپ کے سامنے. اللہ نے فرمایا اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے. یہ بغداد میں دھماکے ہوئے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جدھر مزار ہے، بغداد ہے پورا. تتاریوں کا فتنہ اٹھ رہا تھا وہاں سے، آخر میں بغداد کو فتح کیا. خلافت عباسیہ جو تھی، اسلامی خلافت تھی، پوری روئے زمین سے کٹھی ہو کے آخر میں بغداد میں رہ گئی تھی بس. یہ وہاں سے بھی تتاریوں نے اس کو بالکل ختم کر دیا. شہر کس کا تھا جی؟ کون کس کا مزار تھا وہاں پہ؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. کر سکے؟ لاہور میں آپ کے سامنے دھماکہ ہوا تھا، کس کس کو پتہ ہے؟ پتہ ہے نا سب کو. کر سکے اپنی حفاظت؟ کوئی نہیں کر سکتا. وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ والے تھے، جنت کما گئے، بس اب تم ان کے رستے کے اوپر چلو. اللہ نے فرمایا خود اپنی حفاظت. وہ لشکر ان کے سامنے ان کے حاضر کیا ہوا ہے، بلکہ وہ ان کی قبروں کو سجا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پکیاں بنا رہے ہیں، غسل دے رہے ہیں، چراغ جلا رہے ہیں، نمک کی پڑیاں رکھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک الگ سے مجاور بیٹھا ہوتا ہے جس نے تعلق قائم کیا ہوتا ہے بابا جی سے، رات کو خواب میں سوتا ہے، ہر مرید کے حال احوال بابا جی خواب میں دے جاتے ہیں. ایسی بکواسات انہوں نے بنائی ہوئی ہیں بس.
دل خوش کن باتیں، اللہ نے فرمایا قرآن میں سورۃ بقرہ تلک امانیہم، یہ ساری دل خوش کن باتیں ہوتی ہیں ان کی، جن کے اوپر یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، عمل کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں فلا يحزنک قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، یہ تسلی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پس نہ مغموم ہو، نہ مغموم کریں آپ کو ان کی باتیں، ان مشرکین کے طعن سے، استہزاء سے، مذاق سے، مخول سے، میرے پیغمبر آپ نے بالکل آزردہ نہیں ہونا۔ انا نعلم، بے شک ہم جانتے ہیں، ما یسرون، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم ان کو ان کے گندے جو شرکی اعمال ہیں اس کے مطابق ہم سزا دیں گے ان کو۔ یہ جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں، ظاہری شرکی اعمال، باطنی شرکی اعمال، جو دل کے اندر کفر لے کے بیٹھے ہیں، ہم ان کو سزا دیں گے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تبلیغ کا کام جاری رکھیں۔ آگے زجر، اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، زجر ہے، آیا نہیں دیکھا انسان نے کہ بے شک ہم نے پیدا کیا اس کو من نطفۃ، نطفے سے، قطرے سے، فاذا هو خصیم مبین، پس وہ فوراً جھگڑنے والا ہے، واضح صاف اس میں جھگڑنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ توحید کے اندر جھگڑنے والا، پیدا ہم نے کیا اور یہ باتیں کس کی کر رہے؟ غیر اللہ کی کر رہے، یہ جھگڑا مراد ہے۔ پیدا کرنے والے ہم، سب کچھ دینے والے ہم ہیں، ٹھیک، لیکن یہ باتیں کس کی ہو رہی ہیں؟ غیر اللہ کی۔ اللہ نے فرمایا، پھر مثالیں بھی دیتا ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اور بیان کرتا ہے ہمارے لیے مثالیں، وَنَسِيَ خَلْقًا، اور بھول گیا اپنی پیدائش کو۔ یہ انسان سے خطاب ہے جی، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور بھول گیا اپنی پیدائش کو۔ یہ کیا مثالیں بیان کرتا ہے؟ وہ بھی اللہ نے بیان کر دیا۔ قال من یحیی العظام، کہتا ہے کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، ہیں وہی رمیم، اور درا حال یہ کہ وہ بسیدہ ہو گئی۔ جب ہڈیاں بسیدہ ہوگی تو پھر ہم کس طرح زندہ کریں؟ کیسے وہ زندہ کر لے گا ہمیں؟ اللہ نے فرمایا ایسی ایسی مثالیں بیان کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ یہ اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ جب ہم نے نطفے سے، کچھ ہے ہی نہیں تھا، یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ ہم نے نطفے سے اس کا پورا دھڑ بنا دیا ہم نے، ٹھیک ہے، اور اب جھگڑے کر رہا ہے، جب ہم ہڈیاں بسیدہ ہو گئے تو پھر کون ہمیں زندہ کرے گا؟ ٹھیک ہے، اللہ پاک نے فرمایا انسان سوچتا نہیں ہے، ایک حقیر سے قطرے سے ہم نے ان کو کیا کیا، پیدا کیا، لیکن سوچنے کے بجائے بڑا مد مقابل ہو کے ہمارا مقابلہ کر رہا ہے وہ، ٹھیک ہے، جھگڑے کر رہے ہیں اور جھگڑنے لگا، اور دوبارہ زندہ کرنے پر ہماری قدرت سے بعید سمجھتا ہے کہ یہ زندہ ہو ہی نہیں سکتا انسان دوبارہ۔ کیا کہتا ہے کہ بھلا ان بوسیدہ اور خاک شدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا یہ انسان ایسا بے ایمان ہے، وَنَسِيَ خَلْقًا، اپنی پیدائش کو کیا ہو چکا ہے؟ بھول چکا ہے، کہ اللہ نے پہلی مرتبہ جس اللہ نے پیدا کر دیا، حالانکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، اور وہ انسان کو جب دوبارہ ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوگی، وہ اکٹھا کر کے دوبارہ اس کے لیے پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ اور یہ کام وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ کام اللہ کے اوپر کیا ہے؟ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے یہ کام اللہ کے اوپر، دوبارہ زندہ کرنا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے بھی ڈرو، ڈرنا چاہیے، یہ اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے اس بارے میں۔ اب دیکھیں آگے، پھر اسی کے بارے میں قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، فرما دو میرے پیغمبر زندہ کرے گا وہ اس کو، کن کو؟ ہڈیوں کو کرے گا زندہ۔ اللہ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کہتے ہو نا ہڈیاں جب ہم ہو گئے تو بسیدہ ہوگی تو کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کہہ دے وہ زندہ کرے گا ہڈیوں کو۔ الذی انشأہا اول مرہ، وہ ذات جس نے پیدا کیا ان کو پہلی بار، کوئی اور نہیں آئے گا زندہ کرنے، کوئی اور نہیں آئے گا، جس ذات نے ان کو پہلی بار پیدا کیا ہے نا، دوبارہ بھی وہ ان کو پیدا کرے گا، ٹھیک ہے، فکر نہ کریں۔ آگے وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ساتھ ہر پیدائش کے جاننے والا ہے، ٹھیک ہے، خلقین کا لفظ ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، شیئن کا لفظ نہیں ہے، چونکہ آیت کے اندر پیدائش کا ہی ذکر ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا یہاں پہ خلقین علیم، ہر پیدائش کو اللہ پاک جاننے والا۔ کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ بڑا وسیع معنی ہے اس کا۔ اب دیکھو قبرستان کے اندر مردوں کو دفن کر کے آ جاتے ہیں لوگ، بعض قبرستان ایسے ہیں جہاں پہ ایک قبر کے اندر 40-50 مردے اب تک دفن ہو چکے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے وہ خاک کے اندر جب مل گئے، ہڈیاں بسیدہ ہو گئی، خاک میں مل گئی، اب ان کی ہڈیاں بھی کیا ہو چکی ہیں؟ مل چکی ہیں سب کی۔ اللہ نے فرمایا یہ بات میری سے بعید نہیں ہے، یہ دور نہیں ہے، ہماری قدرت سے کوئی دور نہیں ہے۔ قیامت والے دن ہر ذرے کا ہم کو پتہ ہے کہ یہ ذرہ کس آدمی کا ہے، یہ ذرہ کس آدمی کا ہے، وہ ہڈیاں بالکل جس آدمی کی ہوگی وہ اکٹھی
ہوگی وہ ذرات بالکل ہر آدمی کے اسی کے جسم کے ساتھ جڑ جائیں گے. ہر آدمی کے ہر ذروں کو ہم اکٹھا کر کے اس کو ایک نیا انسان دوبارہ بنا دیں گے ہم. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ساتھ ہر پیدائش کے جاننے والا ہے. اس کو پتہ ہے یہ جو متفرق اور بکھرے ہوئے اجزاء ہے نا آج، اور بدن میں ہر جز کا مقام الگ الگ ہے، الگ الگ ہے. اللہ پاک نے فرمایا اللہ سب کچھ جانتا ہے. اس کو سمجھ آئی ہے؟ اللہ سب کچھ جانتا ہے. یہاں پہ ایک روایت مفسرین نے بیان کی ہے، سبحان اللہ. صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے کسی تابعی نے سوال کیا کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سنا تو آپ ہمیں حضور کی کوئی حدیث سنا دیں. کیونکہ تابعین جو تھے نا ان کا علم حاصل کرنے کا انداز بھی کچھ الگ تھا صحابہ اکرام سے. یہ جب بھی یہ بیٹھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی صحابہ سے یہی سوال کرتے تھے کہ آپ حضور کی خدمت کے اندر بیٹھیں، آپ نے حضور کو دیکھا، ہمیں حضور کی کوئی حدیث سنا دیں. ان کا یہ انداز ہوتا تھا. اور کیسا انداز ہے، پوچھنے والے کو بھی کتنا لطف آتا ہوگا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی کتنا لطف آتا ہوگا کہ جو ہستی جس سے وہ زیادہ محبت اور پیار کرتے تھے، سمجھے، جس کو دیکھے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا، جب ان کے ذہن کے اندر پھر خیال ہوتا تھا کہ میں نے فلاں موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہوگا. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے کہ پرانی قوموں کے اندر ایک انسان تھا، آدمی تھا، بڑا اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار تھا. جب موت کا وقت قریب آیا اپنے اہل و عیال کو قریب بلا کے اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کر کے مجھے جلا کے راکھ کر دینا، اور میری راکھ جو ہوگی اس کو آدھی راکھ کو تم ہوا کے اندر اڑا دینا اور آدھی راکھ کو تم سمندر کے اندر گرا دینا. چنانچہ اس کے اہل و عیال نے اسی طرح کی لکڑیاں اکٹھی کی. جب وہ مرا اور آدھی راکھ اس کی ہوا کی سمت اڑا دی، راکھ چلا دی، بکھر گئے ذرے ذرے، اور آدھی راکھ اس کی سمندر. اللہ کا کرنا ہے. جب اللہ پاک وہ مرنے کے بعد اللہ پاک نے اس کو دوبارہ اسی ذروں کو، جتنے بھی ذرے تھے نا، اللہ نے سمندر کو حکم دیا جتنے بھی ذرے تیرے اندر گرے ہیں اس کے سب کو اکٹھا کر دے. ہوا کو اللہ نے حکم دیا جتنے بھی ذرے تو نے بکھیرے ہیں ان سب کو اکٹھا کر. ہوا نے بھی اللہ کے حکم کی تابعداری کی، سمندر نے بھی اللہ کے حکم کی تابعداری کی. جب سارے ذرے اکٹھے کر دی اللہ پاک نے، اللہ نے دوبارہ اس کو بنایا. اللہ نے پھر اس سے سوال کیا کہ یہ حرکت کیوں، کہ یہ کام تو نے کیوں کیا؟ اس نے کہا یا اللہ تجھ سے ڈر کے میں نے یہ کام کیا ہے، تیرا خوف تھا میرے دل میں، تو میرے دل کو اچھی طرح جانتا ہے، تجھے پتا ہے، تیرے خوف سے میں نے اس طرح کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد جب میں راکھ بکھر جاؤں گا یا اللہ پاک تو مجھے عذاب بھی نہیں ہوگا مرنے کے بعد. اس لیے میں نے اپنے راکھ جو ذرے ذرے کیا ہو چکے اڑوا دیا اپنے اہل و عیال کو کہہ کے. اللہ پاک کو اس کی یہ بات اتنی پسند ہے، اللہ نے اسی بات کے اوپر اس کو بخش دیا، مغفرت کر دی کہ میرا بندہ مجھ سے اتنا زیادہ خوف زدہ ہو گیا ڈر کے. سمجھ آئی ہے؟ آگے دیکھیں جی. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون. اب زندہ کرنے پر اللہ پاک عقلی دلیل دے رہے ہیں، دوبارہ زندہ کرنے پر عقلی دلیل. دیکھو اللہ پاک کس طرح سمجھاتے ہیں. الذی جعل لکم من الشجر، وہ ذات پاک جس نے پیدا کیا واسطے تمہارے درخت سبز درخت سے، نارن آگ کو. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے تمہارے لیے سبز درخت سے کیا کیا ہے؟ آگ کو. فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، پس فوراً تم اس سے جلاتے ہو. توقدون، جلاتے ہو. کیا مطلب؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ لکڑیاں جنگل سے اکٹھی کر کے لاؤ ان کو تیلی پھونکو اور وہ جل جاتی ہیں، یہ مطلب نہیں ہے. یہ جب آگ جلانے کا، آج کل تو یہ ماچس کی تیلی ہوتی ہے نا، لیٹر وغیرہ ہوتا ہے، اس سے آگ جلائی جاتی ہے. یہ اس وقت کی اللہ پاک بات کر رہے ہیں جب یہ چیزیں بالکل نایاب تھیں، سوچ ہی نہیں تھی ان چیزوں کی. 2 درخت ہیں جی، جو اللہ پاک نے کہا سبز درخت سے ہم آگ بنائی تمہارے لیے، تم اس سے جلاتے ہو. 2 درخت ہیں. تفسیر ابن کثیر، علامہ ابن کثیر نے لکھا حجاز کے علاقے کے اندر جو مکہ مدینہ کی سرزمین ہے، حجاز کا علاقہ، اس کو پرانا نام حجاز تھا. ٹھیک، مرخ افار 2 درخت ہیں، میم را خا مرخ، اور عفار عین فا الف را 2 درخت ہیں. پرانے زمانے کے اندر جب آگ جلانی ہوتی تھی ایک شاخ لی جاتی تھی، ایک ٹہنی لی جاتی تھی مرخ درخت سے،
ایک ٹہنی لی جاتی تھی افار درخت سے، ان دونوں کی شاخیں ترو تازہ ہوتی تھی، سرسبز، جب ان کو آپس میں رگڑا جاتا تھا تو آگ پیدا ہوتی تھی۔ کیا پیدا ہوتی تھی؟ آگ پیدا ہوتی تھی ان کے اندر سے۔ ایک پتھر بھی ہوتا ہے چکماک، اس کو پتھر کو کہتے ہیں، اس کو دونوں کو رگڑو آگ پیدا ہوتی ہے۔ یہ عام ملکوں کے اندر یہ پتھر چلتا تھا، لیکن حجاز مقدس کی سرزمین پہ یہ درخت ہوا کرتے تھے دو، مرخ اور افار، ان دونوں کی ٹہنیوں کو جب آپس میں رگڑا جاتا تھا تو اندر سے کیا ہوتی تھی؟ آگ پیدا۔ اللہ نے دیکھو انہی کے مطابق دلیل دی ہے، درخت بھی وہیں پائے جاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو ترو تازہ چیز ہے، ترو تازہ چیز ہے، حالانکہ وہ سرسبز درخت سے آگ نکل رہی ہے۔ اب جو سرسبز درخت ہے وہ ترو تازہ ہے، پانی ہے اس کے اندر، پانی آگ دونوں ایک دوسرے کی کیا ہے؟ ضد، مخالف۔ اللہ پاک نے فرمایا دیکھو ترو تازہ چیز ہے، اس کے اندر سے ہم نے ضد کو، آگ کو نکالا، اور جو چیز جو ہے ترو تازہ تھی خشک ہو گئی، ٹھیک ہے، دوبارہ ہم اس انسان کو کس طرح پیدا نہیں کر سکتے؟ یہ ہماری قدرت سے کیا بعید ہے کہ ایک انسان ہے جس کو ہم نے پہلی بار بھی بنا دیا، پھر وہ چلو خشک بھی ہو گیا، کہ ایک ترو تازہ چیز ہم نے دو متضاد چیزوں کو ملا دیا آپس میں، کہ سرسبز ترو تازہ چیز سے آگ نکال رہے ہو۔ تو ایک انسان ہے، چلو بات پہلے وہ کیا تھا؟ ترو تازہ تھا، پھر بعد میں خشک ہو گیا، قبر کے اندر چلے ہڈیاں ہوگی، دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے پھر اس کے لیے کیا مشکل ہو جائے گا؟ یہ ہمارے اوپر بالکل آسان ہے۔ آگے اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، آیا نہیں ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، بقادر، قدرت رکھنے والا، اوپر، علا، اوپر اس کے، ان یخلق، اوپر اس کے کہ دوبارہ پیدا کرے، مثلہم، انہی جیسے، بھلا کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ تو بڑا پیدا کرنے والا، جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ، وہی بڑا پیدا کر، خلاق، بڑا پیدا کرنے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا غور و فکر کرو، مجھے کمزور سمجھ لیا تم نے، عاجز سمجھ لیا تم نے، تم سمجھتے کیا ہو؟ ذرا یہ زمین و آسمان کو غور و فکر کرو نا، اتنا بڑا عظیم الجثہ ہم نے آسمان پیدا کر دیا، اتنی بڑی زمین ہم نے پانی کے اوپر بچھا کے رکھ دی، اتنے بڑے اجسام ہیں ان کے، کیا وہ 6 فٹ کا انسان دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل ہے اس ذات کے لیے؟ آسمان کو بغیر ستون کے اس نے کھڑا کر دیا۔ کبھی کسی نے دیکھا اس کو سہارا لگا ہوا ہے، کوئی اس کو ستون لگا ہوا ہے؟ دیکھا کسی نے؟ بغیر سہارے کے اللہ پاک نے یہ چھت ہمارے اوپر کھڑی کر دی۔ اللہ پاک نے فرمایا ذرا دیکھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے اس کے اندر، کہ جس انسان نے، جس ہستی نے، جس ذات نے اتنے بڑے آسمان اور زمین پیدا کر دی، کیا وہ اس بات کے اوپر قدرت نہیں رکھتا ان یخلق مثلہم، کہ دوبارہ ان جیسا وہ بندہ بنا دے، ان جیسا انسان بنا دے؟ بلکہ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ، وہ بڑا پیدا کرنے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، سمجھ، ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کے اوپر وہ کیا ہے؟ قادر ہے۔ آگے سبحان اللہ، اللہ پاک نے فرمایا انسان کا پیدا کرنا کیا مشکل ہے میرے آگے، انسان کا پیدا کرنا کیا مشکل، اور انسان تو اپنی پیدائش کے اندر جھگڑ رہا ہے، میں نے تجھے نطفے سے پیدا کیا، تو اس پہ جھگڑ رہا ہے، تیرا پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، میری شان تو یہ ہے، انما امرہ، سوائے اس کے نہیں، شان اس کا یہ ہے، اذا اراد شیئا، جب بھی وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، ان یقول، یہ کہ وہ کہتا ہے صرف واسطے اس کے، لہو واسطے اس کے، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو اپنی پیدائش کے اندر جھگڑا ہے، میں دوبارہ کس طرح زندہ کیا جاؤں گا، میری ہڈیاں پوسیدہ ہو جائیں گی، فلانا چلا جاؤں گا، میرے ذرات بکھر جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا چھوڑ یہ باتیں ساری، تیری سوچ چھوٹی ہے، تیرے کھانے کے اندر بات نہیں آئے گی، تیری سوچ چھوٹی ہے، تو چھوڑ ایسی باتیں۔ ہماری تو شان قدرت، شان عظیمی، ہمارا عظمت، ہمارا حکم، ہمارا جلال، وہ تو یہ ہے، ہماری شان یہ ہے کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں نا کسی کام کے کرنے کا، ہمیں کسی مشینری کی ضرورت نہیں، کسی آلے کی ضرورت نہیں، کسی اوزار کی ضرورت نہیں، کسی وسیلے کی، کسی ذرائع کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی، ہم صرف یہ کہتے ہیں کن، ہمارے کلمہ کن کی مار ہوتی ہے تو وہ چیز فیکون وجود پکڑ لیتی ہے، ہو جاتی ہے۔
اللہ نے فرمایا تم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہو، میں دوبارہ کس طرح زندہ ہوگے، دوبارہ کس طرح زندہ ہوگے. دیکھا اللہ کس طرح قیامت سمجھا رہے ہیں، دیکھ رہے ہو کہ نہیں؟ کس طرح اللہ پاک قیامت کے اوپر قرآن میں زور دے رہے ہیں. اب قیامت 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 قیامت، دوبارہ آنا ہے، دوبارہ آنا ہے، دوبارہ فکر آخرت اللہ پاک دلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چند سال کی زندگی کے اوپر ہم بڑے بھروسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بھروسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کتنی کی زندگی ہے؟ 50-60 سال. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی عمر کے آگے ایک 20واں حصہ بھی نہیں ہے ہماری عمر، 20واں حصہ بھی. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ صرف اب تو صرف 30-40 سال رہ گئی ہے نا، 30-40-50، بس 30-40-50، بمشکل کوئی 50 آگے پرواز کرتا ہے، وگرنہ کم ہی ہے. اب سمجھے کہ نہیں؟ انما، اللہ نے فرمایا انما امرہ، سوائے اس کے نہیں. امرہ اس کا مطلب شان، حکم اس کا یا شان اس کا یہ ہے. ٹھیک ہے، اذا اراد شیئا، جب کہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، ان یقول لہ، یہ کہ کہتا ہے وہ واسطے اس چیز کے، کن ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. بس اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت اللہ نے قیامت والے دن پوری روئے زمین کے مردوں کو اللہ نے کہنا ہے کن، کٹھے ہو جاؤ سارے، بس سارے زندہ ہو جائیں گے. یہ بس اللہ پاک نے کہنا ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے مشینوں کے اندر سب کی ہڈیاں جمع کرنی ہے، ذرات جمع کرنے ہیں، ان کی روح پھر لے کے آنی ہے اوپر سے نیچے. یہ اللہ کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت. کن کہنا ہے بس، کن، سب نے کٹھے ہو جانا ہے. سمجھ آئیے؟ ایک ایک قبر سے 70 مردے، حدیث شریف میں آتا ہے، ایک ایک قبر سے 70 مردے، سب میدان حشر کی طرف بھاگیں گے، سب میدان حشر کی طرف. آگے دیکھیں جی. اب ہے خلاصہ صورت. کیا ہے؟ پوری صورت کا خلاصہ اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کر دیا. اللہ نے فرمایا فسبحان الذی، ہاں، جس کے ہاتھ میں یہ ساری قدرتیں، پس پاک ہے وہ ذات، پس پاک ہے وہ ذات کون سی؟ الذی بیدہ، جس کے قبضے کے اندر ملکوت، سارے اختیار ہیں. کل شیء، ہر چیز کے اختیار کس کے پاس ہے؟ ہر چیز کے اوپر حکومت صرف کس کی؟ اس کائنات کے اندر اقتدار صرف کس کا؟ مشکل کشا و حاجت روا صرف کون؟ ہر قسم کی باتیں صرف کس کے لیے؟ سجدے کے لائق صرف کون؟ ہر کسی کو رزق عطا کرنے والا کون؟ رزق کو کھینچنے والا، تنگ کرنے والا کون؟ ہر کسی کے نفع نقصان کا مالک کون؟ ہر کسی کی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کون؟ ہر چیز کے اختیار صرف کس کے پاس؟ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پس پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ میں ہے اختیارات ہر چیز کے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور طرف اسی کے پھیرے جاؤ گے تم. پھر قیامت اللہ پاک نے اسی کی طرف ہی اللہ پاک نے فرمایا پھیرے جاؤ گے. بس جزاک اللہ جی، صدق اللہ. یہ حاضری دے دیں جی سارے.